بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ کی طرح بالکل خیریت سے ہوں، اور آج اس بات کی وجہ سے میرا ایلیمنٹ آف ہیپینس بھی ریز کر گیا کہ ہم اپنے سبجیکٹ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی جو اسٹڈی کر رہی ہیں اس کو جو ہم نے دو میجر کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور وہ دو میجر کمپوننٹس تھے کرائسس مینجمنٹ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے. اس میں سے ہم پہلے کمپوننٹ کو جو کہ کرائسس مینجمنٹ تھا اس کی ڈسکشن کو کمپلیٹ کر چکی ہیں اپنے فرسٹ 16 لیکچرز میں، اور آج سے انشاءاللہ لیکچر 17 سے لے کے لیکچر 31 تک، یعنی کہ اب سے نیکسٹ 15 لیکچرز تک ہم کانفلکٹ مینجمنٹ کی بیسک کانسیپٹ کو، اس کی بیسک ازمپشنز کو، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ٹاپکس ہیں ان کی ڈسکشن کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور جو ہمارا لاسٹ 32 لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم نے جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے 17 to 31 لیکچرز میں ڈیفرنٹ کمپوننٹس اور کانٹینٹس اور ٹاپکس اور پروسیسز اور ایسوسیٹڈ ایریاز پڑھے ہوں گے، ان کو ہم ان کی سمری بنا کے ڈسکس کر لیں گے. آج سے ہم انشاءاللہ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ جا رہی ہیں، لیکن کانفلکٹ مینجمنٹ کی ڈیفرنٹ کمپوننٹس کی اسٹڈی پہ جمپ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کوئک یا برڈ آئی ویو دیتا چلوں کہ ہم نے اپنے پریویس 16 لیکچر میں کرائسس کو ڈسکس کیا تھا، کرائسس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز کو پڑھا تھا. اس کے حوالے سے جو کرائسس سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ ٹاپکس تھے، یعنی کہ کرائسس کے کیا امپورٹنٹ کمپوننٹس ہو سکتے ہیں، ان کے کیا مین فیچرز ہیں، ان کے کیا مین ایلیمنٹس ہیں، ان کو آپ نے کس طرح ٹیک اپ کرنا ہے، اس کی بیسس پہ ہم نے کرائسس مینجمنٹ ماڈل کو ڈسکس کیا تھا. اس ماڈل کے اندر ہمیں چند ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلی تھیں کہ کرائسس مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمیونیکیشن پروسیس کو رن کرنے کے حوالے سے، جس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اسموتھلی کنٹین کر کے اس سے بینیفٹ لینا ہے، سچویشن کو کام کرنا ہے، اپنے اسٹیک ہولڈرز کا یا افیکٹڈ پارٹیز کا ٹرسٹ نئے سرے سے ڈیولپ کر کے مینٹین کر کے سسٹین کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی جب ہم ڈیٹیل میں گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ کرائسس مینجمنٹ ماڈل میں انٹرنسک کرائسس ہے، پرسیوڈ کرائسس ہوتا ہے. پرسیوڈ کرائسس کی بیسس پہ آرگنائزیشن امیچور کرائسس رسپانس انسٹنٹلی فرسٹ 1 hour آف دی ہیپننگ آف کرائسس کے دوران ٹیک اپ کر کے امپلیمنٹ کرتی ہے، جس کو اس نے میچور کرائسس رسپانس میں کنورٹ کر کے پریفریبلی 24 hours کے ٹائم پیریڈ کے دوران ریسٹوریشن ریکوری کی طرف جانا ہوتا ہے. اسی کے حوالے سے ہم نے چند ایک چیزیں پڑھی کہ رسک اسسمنٹ کیا ہے، رسک کی کمیونیکیشن کیا ہے. رسک اسسمنٹ اور رسک کمیونیکیشن کو ٹیک اپ کرنے کے بعد ہم آگے چلے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف کرائسس کون کون سے ہوتے ہیں. 6-7 ہم نے قسم کی ٹائپس پڑھی کرائسس کی. ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، بزنس آرگنائزیشن ہیں یا ادروائز سوشل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کس چیز کو اپنے لیے کیسے کرائسس ڈیفائن کرتی ہیں،
اس کرائسس کے اندر جو ایلیمنٹ آف تھریٹ ہوتا ہے اس پہ کس طرح ڈفرینشیل پرسیپشنز آتی ہیں، اس کا ہائی امپیکٹ، لو امپیکٹ، اس کی ہیپننگ کی ابرپٹ پروبیبلٹی، اس کا ایلیمنٹ آف سرپرائز کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس دوران ٹائم کا بہت شارٹ ہونا رسپانس کرنے کے دوران، اور اس دوران جو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں ان کی آفٹر ایفیکٹس کو کیری کرنا ساتھ ساتھ، ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ ایشوز کیا ہوتے ہیں اور کرائسس کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا کمپٹیشن کیا ہوتا ہے اور کانفلکٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسیڈنٹ کیا ہے۔ ہر انسیڈنٹ لازمی یا ایسینشل طور پہ کرائسس نہیں ہوتا، اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی، ایشو مینجمنٹ کو پڑھا، اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایشو اسٹیبلشمنٹ یا ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل کی فیزز کیا ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے کرائسس مینجمنٹ کی 6 فیزز کو ایشو مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا۔ سمپل از دیٹ، ہمارے پاس جو مین کانٹینٹس ہیں، جو کرائسس مینجمنٹ کی لازمی ایسینشل کورس کانٹینٹس ہیں، ان سب کو ہم نے ڈسکس کیا، اور آج انہی لائنز پہ ہم اپنے کانفلکٹ مینجمنٹ کے کمپوننٹ کی اسٹڈی کرنے جا رہی ہیں، اور آلموسٹ وہ تمام کمپوننٹس، وہ تمام پہلو جو ہم نے کرائسس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں اس وقت اسٹڈی کیے تھے، ان تمام پہلوؤں کو ہم اب کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کا جو مین فوکس ہوگا دیٹ وڈ بی آن دی جسٹیفیکیشن، on the understanding, on the explanation, on the elaboration, and on the description of conflict and conflict management کے حوالے سے ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آج کے لیکچر کے کچھ لرننگ آبجیکٹیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کے لیکچر نمبر 17 کا موسٹ امپورٹنٹ اور پرومیننٹ آبجیکٹیو ہے، وہ ہے ٹو ڈیفائن کانفلکٹ۔ آپ نے کانفلکٹ کی ڈیفینیشن کی طرف جانا ہے۔ ڈیفینیشن سے یا ڈیفائن کرنے کے ہمارے پاس ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں، کہ ڈیفائن جب آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو آپ اس کے تمام اسپیکس کو، اس چیز کی ڈیفینیشن آپ کو اس پرٹیکولر کانسیپٹ کی کمپلیٹ باؤنڈری پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اس باؤنڈری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو بیکم ویری کلیئر کہ وٹ آر دوز ایسپیکٹس وچ آر essentially linked and concerned directly with your that main topic, and which are the other aspects which are associated with that main topic indirectly but are not be the part of your that main content of the study. So define کرنا آپ کو ایک particular topic کی aspects کو provide کرتا ہے، اسپیکس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کی باؤنڈری بھی دیتا ہے کہ اس پرٹیکولر ٹاپک کا جو اسکوپ ہے، جو اسپین ہے، وہ اس حد تک لمیٹڈ ہے۔ سو آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹلی ڈیفائن اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ٹاپک آف کانفلکٹ کو، جو ہمارا سیکنڈ لرننگ آبجیکٹیو ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم کریں گے انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف یوٹیلائزنگ appropriate personnel management skill to deal with the conflicts. کانفلکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ان ایزی ورڈز ہم کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کی پرسنل کی جو اس ایریا سے ریلیٹڈ ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی بارے میں بات کریں گے۔
جو ہمارا تھرڈ مین لرننگ آبجیکٹیو آف ٹوڈیز لیکچر ہے دیٹ وڈ بی ریمیننگ اراؤنڈ دا ریویوئنگ آف ٹیپیکل کانفلکٹس. جو ٹیپیکل کانفلکٹس ہمیں اپنی پرسنل لائف میں، ہمیں اپنی پروفیشنل لائف میں، ہمیں آرگنائزیشنل سیٹ اپس میں نظر آتے ہیں، وہ کون کون سے ہوتے ہیں. ان تمام ٹیپیکل کانفلکٹس کو ریویو کریں گے in which one is involved and possible methods generally used. اور ان کی ریویوئنگ کے لیے جو کامن میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اور ہمارا فورتھ اینڈ فائنل جو لرننگ آبجیکٹیو ہے آج کے لیکچر کے پرسپیکٹو میں وہ ہے ٹو بیکم کمپلیٹلی فیملیئر, to become completely oriented and to become completely aware of with necessary skills in resolving conflicts. اگر conflicts ہیں تو ان کو resolve کرنے کی کون کون سی necessary skills available ہوتی ہیں. So dear student, سب سے پہلے we are now going to define textually and I will try to give you some live example to make you be available with the operational understanding of the justification of the term of a conflict. What is a conflict? A battle, contest or opposing forces existing between primitive desires and morale, ریلیجیس اور ایتھیکل آئیڈیاز. کوئی بھی بیٹل جس کو آپ جنگ کہتے ہیں, کوئی کانٹیسٹ آف اپوزنگ فورسز ان بٹوین ٹو ایگزسٹنگ باڈیز, اور ایسی کوئی اپوزنگ فورسز جو ڈیزائرز یا مورال پہ بیس کرتی ہیں, ریلیجیس اور ایتھیکل آئیڈیاز کو چیلنج کرتی ہیں, اس کو آپ کانفلکٹ کہتے ہیں. This definition has been provided and given in Webster's dictionary, which is the most reliable and recommended dictionary to collect the proper understanding and the terminology's definition from a valid source point of view. ڈیئر اسٹوڈینٹ, اسی طرح اگر ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں اور ایک اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اٹ ہیز بین گیون ہیئر دیٹ اٹ از اے اسٹیٹ آف انکمپیٹیبلٹی. کسی بھی دو چیزوں کے مابین اگر انکمپیٹیبلٹی آ جائے, اور وہ کیا کن ایریاز میں آ سکتی ہے, انکمپیٹیبلٹیز آف آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, انکمپیٹیبلٹیز آف آئیڈیاز بٹوین ٹو اور مور پارٹیز اور انڈیویژول. جب بھی دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے آئیڈیاز کمپیٹیبل ٹو ایچ ادر نہیں ہوں گے, یا ان ادر ورڈز دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے آئیڈیاز کے بیچ میں انکمپیٹیبلٹی ہوگی, تو دس سچویشن وڈ بی ریفرڈ ایز the conflict among two individuals or among two parties actually. So dear students, یہ جو conflict کی situation ہے اس کو جب ہم مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے تو always remember that conflict management is the practice of initially identifying. اس کانفلکٹ مینجمنٹ پروسیس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے. دین ہینڈلنگ کانفلکٹس ان اے سینسیبل, فیئر اینڈ ایفیشینٹ مینر. آئیڈینٹیفائی کریں ایکچوئل کانفلکٹ کو, اس کی روٹ کازز کو, اس کے جو پاسبل ریزننگ ہو سکتی ہیں, اس کے جو پاسبل ایفیکٹس ہو سکتی ہیں, سب سے پہلے ان کو کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کی ہینڈلنگ کو, ان کو سینسیبل, فیئر اور ایفیشینٹ اینڈ آنیسٹ مینر میں پرفارم کرنا کانفلکٹ مینجمنٹ کے پروسیس کے مین کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. Dear students, now if we go
for the understanding of the possible types of conflict. جو types of conflict میں ہمارے پاس پہلا کانفلکٹ آ رہا ہے وہ انٹرپرسنل اینڈ انٹراپرسنل کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. انٹرپرسنل کانفلکٹ سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ آپ اور میں ہم دو انڈیویژولز ہیں, ہم نے آپس میں کچھ ٹرانزیکشن کرنی ہے یا ہم آپس میں کوئی آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں, ہم دونوں کا آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. آپ میرے آئیڈیا سے ایگری نہیں ہیں, میں آپ کی اپروچ سے کنونس نہیں ہوں. انٹرپرسنل اس چیز کو ہم کہیں گے دو انڈیویژولز یا دو پارٹیز کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح انٹرا پرسنل ہوتا ہے کہ آپ دو کے ڈومین سے نکل کے اس میں تیسرا انڈیویژول انوالو ہو گیا, اس میں چوتھا انڈیویژول ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہو گیا, اس میں پانچواں انڈیویژول یا پانچواں ڈپارٹمنٹ انوالو ہو گیا ود ان یور اون آرگنائزیشن. تو اس طرح کے کانفلکٹ کو ہم انٹرا پرسنل کانفلکٹ کے ٹائٹل سے ریفر کرتے ہیں. دین انٹر گروپ اینڈ انٹرا گروپ, یہ بالکل اسی سیم لائنز پہ آپ انٹر گروپ اینڈ انٹرا گروپ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جن لائنز پہ آپ نے انٹر پرسنل اینڈ انٹرا پرسنل کانفلکٹس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. انٹر گروپ, دو گروپس کے مابین کوئی تضاد آ گیا, دو گروپس کے مابین کوئی اختلافی نوعیت کی بات چل رہی ہے, دو گروپس آپس میں کسی ایک پوائنٹ پہ ایگری نہیں کر رہے, اس چیز کو ہم انٹر گروپ کانفلکٹ کا نام دیں گے. لیکن اب اگر یہ کانفلکٹ, یہ ڈس ایگریمنٹ, یہ سوچ کا تضاد ریگارڈنگ دی پروسیسنگ آف سم پروسیجر, ریگارڈنگ دی اپلیکیشن آف اسٹریٹجی, ریگارڈنگ دی ایلوکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ریگارڈنگ اینی ادر پرٹیکولر ایسپیکٹ, اگر یہ دو گروپ سے باہر نکل کے چار گروپس کے مابین کچھ اختلافی صورتحال آ گئی ہے, 6 گروپس اس میں انوالو ہو گئے ہیں ود ان دا سیم آرگنائزیشن, تو تب ہم ایسے کانفلکٹ کو انٹرا گروپ کانفلکٹ کے ٹائٹل سے ریفر کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد جو ٹائپ آف کانفلکٹ ہو سکتا ہے وہ کمپٹیٹیو اینڈ ڈسرپٹیو ہو سکتا ہے. Competition always is a healthy sign, but if otherwise, the intentions would not remain any more positive in having different opinions to pursue the same thing. ایسی صورتحال میں مقابلہ only for the sake of مقابلہ or for the sake of showing somebody lesser important as compared to what you have been doing. اگر کمپٹیشن کی ایسنس, انٹینشنز پازیٹیو نہیں ہیں اور نیگیٹو ہیں تو ایسا کمپٹیشن آپ کے لیے ایک کانفلکٹ کی ٹائپ لے لیتا ہے. اور اسی طرح ڈسرپٹیو ہوتے ہیں جس میں انفارمیشن کی کمیونیکیشن کی بیسس پہ کچھ ڈسرپشن آئی ہے, انفارمیشن پوری کمیونیکیٹ نہیں کی گئی, رومرز ہیں جو کہ تمام مائنڈ سیٹ کو سپوائل کر رہے ہیں آف دی امپلائیز ہو آر اٹیچڈ اور ایسوسیٹڈ ود ون سیم آرگنائزیشن, ہارش فیکٹس نہیں, ایکچوئل فیکٹس نہیں کمیونیکیٹ ہو رہے, تو اٹ وڈ بی اگین ٹیکنگ اینڈ سرونگ ایز این ادر ٹائپ آف کانفلکٹ ایکچولی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی طرح اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کانفلکٹ پروسیس کس طرح انیشیٹ ہوتا, کانفلکٹ کا سورس آف جنریشن یا انیشیشن کیا ہوتا ہے, وہ کن کن فیزز سے پاس آن ہو کے کمپلیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلا جو ہے کانفلکٹ پروسیس میں جو سورس کے طور پہ چیز سرو کرتی ہے, دیٹ از وٹ وی یوزلی ٹیک اٹ ایز اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن.
یہی اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن مور اور لیس تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہمارے کرائسس مینجمنٹ کی فرسٹ سٹیپ تھا یا فرسٹ سٹیج تھی یا سورس آف جنریشن اور دی ہیپننگ آف کرائسس بنتا تھا. یہی پرٹیکولر چیز ہمارے کانفلکٹ پروسیس کا بھی سب سے پہلا اہم سٹیپ ہے, اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز, جو ایک طرف تو اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی وجہ سے ہمارا کوئی کانفلکٹ کی پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, ہم ایک پرسیوڈ کانفلکٹ کی فیز میں چلے جاتے ہیں, اور اس پرسیوڈ کانفلکٹ سے تمام whosoever would have been concerned or is going to be involved in that functioning or the organization's operationality, جب یہ وہاں تک ٹریول کرتا ہے تو everyone involved felt the existence and the establishment of a conflict. اور جب everyone would have been felting that particular conflict happening and existence, اس سے کیا ہوتا ہے, manifest behavior would automatically be emerge. Felt conflict or perceived conflict, collectively they both provide us with the next product of this conflict process, and that next product is the manifest behavior. اور جب بھی آپ کا بیہیویئر مینیفیسٹ ہوگا اس سے کیا ہوگا, you would have been starting your effort of conflict resolution or conflict separation actually. And dear students, out of it, what you will have to expect, what you will have to do is actually to think about the resolution, conflict resolution after math actually. کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک وہ conflict جس کو آپ نے successfully resolve کر لی ہے, اس ریزولوشن کے لیے آبویسلی آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنا پڑی ہوگی, اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑا ہوگا, اور اگر وہ اسٹریٹجی ایک سسٹینیبل بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ آن دا سیم لائن کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو ریزولوشن آفٹر میتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو وہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ مینٹین کرنا پڑے گا جو کہ آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن اور سپریشن کے وقت اسٹیبلش کیا تھا, تاکہ جب تک آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا یا کانفلکٹ ریزولوشن 100% ہو نہیں جاتا, آپ اپنی ایفرٹ کو سسٹین کر سکیں, آپ اپنی ایفرٹ کو اس طرح کنٹینیو کر سکیں کہ وہ آپ کو واقعی جینوئن آفٹر ایفیکٹس دے سکیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کیا ہیں جہاں سے ہمارا پروسیس آف کانفلکٹ شروع ہوا تھا. اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز جو ہیں وہ اسکیئرس یا لمیٹڈ ریسورسز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک آرگنائزیشن کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں یا اسکیئرس ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آرگنائزیشنز کے پاس 4 قسم کے پرائمری ریسورسز ہوتے ہیں, and I hope all of you would have definitely be aware of the types of resources which an organization, whether in public sector or private sector, usually carry those 4 types of resources. And which are those 4 types of resources? سب سے پہلے آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز کی ایک قسم ہے. ہر آرگنائزیشن کے پاس کچھ نہ کچھ فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں. ان ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے آرگنائزیشن نے اپنے فیوچر کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھی فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے جتنی انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ ڈیسیژن کرنا ہے اپنے فیوچر کے فائنینشیل ریسورسز کو انہانس کرنے کے لیے, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ وڈ آلسو ہیو بین کنٹینیوڈ اینڈ ریسیونگ ہائی کنسنٹریشن اینڈ کنسیڈریشن ان دا ہول پروسیس. فائنینشیل ریسورسز ہو گیا نمبر 1. دین سیکنڈ, آپ کے پاس انفارمیشن ریسورسز ہوتے ہیں.
Dear students, मेरे हिसाब से which I would have been requesting you to take up in the same sense, जो information resources हैं वो एक organization का सबसे important asset होते हैं. क्यों? कि on the basis of that information, organization's management is expected to take and to make right decisions at the right time actually. اگر آپ اپنے ڈیسیژن رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح مینجمنٹ کر رہے ہیں. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریونیو، آپ کے ٹوٹل فائنینشیل ریسورسز آنے والے وقت میں بڑھیں گے، آپ اپنے ٹارگٹس ٹائم پہ اچیو کریں گے، آپ کے جتنے بھی کانفلکٹس آرگنائزیشن کے اندر آ رہی ہیں آپ ان کو ایزیلی ریزالو کر لیں گے. آپ کی آرگنائزیشن کو جو کرائسس لائک سچویشن فیس کرنا پڑی ہے ابھی تک یا آگے فیوچر میں کرنا پڑے گی، آپ اس کو اچھی طرح ریزالو کریں گے. سو the second main type of resource which usually remains available to all types of organizations is the information resources. پہلا کیا تھا؟ فائنینشیل ریسورسز، سیکنڈ انفارمیشن ریسورسز، تیسرا ہوتا ہے آپ کا ہیومن ریسورسز. وہ ہیومن ریسورسز جنہوں نے آپ کے لیے انفارمیشن ریسورسز کو صحیح مینر میں انٹرپریٹ کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن میکنگ بھی کرنی ہے، چاہے یہ صحیح ڈیسیژن میکنگ پروڈکشن پروسیس سے ریلیٹڈ ہو یا جو آپ کے فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کی انویسٹمنٹ یا ری انویسٹمنٹ یا ایلوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ ہو. سو the third type of resource is related to or considered as the human resource. Fourth and final type of resource is the resource of time. Dear students, it has been said by some expert that time is money. ٹائم آپ کے پاس سب سے قیمتی ایسٹ ہے. ٹائم کے علاوہ اور کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے کہ جس کی اہمیت اس ریسورس سے زیادہ ہو. آپ نے جو کریکٹ ڈیسیژنز ایٹ دی کریکٹ ٹائم کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ٹائم کی اہمیت اس حد تک ہے ایز اے سورس پرٹیکولرلی میں اس کو اس بات سے ریلیٹ کروں گا کہ آپ ٹائم کی اہمیت اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے جو چیز ہم پہ فرائض میں ہمارے اوپر شامل کی ہیں ان میں ایک وقت پہ نماز کی ادائیگی بھی ہے اور دن اور رات اور 24 گھنٹے کے اندر جن 5 نمازوں کی ہم پہ ادائیگی فرض کی گئی ہے ان نمازوں کے ادا کرنے کا اپنا گیون ٹائم ہے. یہ نہیں ہو سکتا یا یہ ایکسیپٹیبل یا اپریشیٹیبل ان ادر ورڈز نہیں ہے. اپروپریٹ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے ٹائم پہ فجر کی نماز ہی ادا کریں. کیا آپ فجر کی نماز کے ٹائم پہ کبھی عشاء کی نماز یا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ وہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے. یا کیا عصر کے ٹائم پہ اگر آپ قضا نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا آپ کبھی عشاء کی نماز کی نیت اس وقت کر لیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ ٹائم عصر کی نماز کا ہے. اسی طرح جو ریسورس آف ٹائم ہے یہ ٹوٹل 4 ریسورسز میں سے جو ایک آرگنائزیشن کے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوتے ہیں یہ سب سے سینسٹیو سب سے اہم ریسورس ہے. سو 4 ٹائپس آف ریسورسز: فائنینشیل ریسورسز، انفارمیشن ریسورسز، ہیومن ریسورسز اینڈ ٹائم ریسورسز اور ریسورسز آف ٹائم. یہ 4 قسم کے ریسورسز آرگنائزیشن جتنی بھی بڑی ہو یوزلی اسکیئرس ریسورسز کے طور پہ آرگنائزیشنز کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اور جب بھی ریسورسز اسکیئرس ہوں گے یا لمیٹڈ ہوں گے
تو آرگنائزیشن اپنی اپنی بیسس پہ پرائرٹی ایریاز کو سامنے رکھتے ہوئے ان ریسورسز کو ایلوکیٹ اور اسائن کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈفرینٹ ٹائپس آف کانفلکٹس بٹوین ٹو انڈیویجولز، ٹو ڈپارٹمنٹس، ٹو گروپس یا ٹو or more groups, they get into the conflicting situation primarily because of the availability of limited or scarce resources. Then otherwise after that, if unfortunately all the time you have been maintaining or carrying a conflicting attitude, تو تب تو اس چیز کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں میں آپ کو کانفلکٹنگ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ایک اور پہلو سے ایک لیسن فار لائف دینا چاہتا ہوں. کسی ایک ٹیکسٹ بک میں what I guess I read it in somewhere in Reader's Digest, which I would have also been advising you in your extra time. Try develop the habit of giving reading to Reader's Digest, as Reader's Digest carry different types of informative articles in its each volume. یہ آپ کی انگلش کمیونیکیشن بھی امپروو کرتا ہے، یہ آپ کو انفارمیشن کا بھی بہت زیادہ والیوم پرووائڈ کرتا ہے، آپ کی ریڈنگ ہیبٹ بھی مینٹین رہتی ہے. میرے پاس بھی جب کچھ سالوں پہلے وقت زیادہ ہوا کرتا تھا آپ کی ایج میں، جب میں تھا، میں ماسٹرز کی اسٹڈی اور گریجویشن کی اسٹڈی کے پروسیس سے جب تھرو ہو رہا تھا، تو آئی واز ان دی ہیبٹ آف giving reading to the old volume of this Reader's Digest. وہاں پہ میں نے ایک بات پڑھی تھی جو آج کے دن کی طرح مجھے یاد ہے. یہ conflicting attitude کے حوالے سے میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں کہ the only disability which one could have, I repeat for you all, the only disability سے مراد یہاں ہے معذوری، کہ کسی شخص کا خدا نہ خواستہ معذور ہونا. Statement goes like that, the only disability which one could have is bad or negative attitude. کہ اصل میں وہ شخص معذور ہے جس کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے یا بیڈ ہے یا کانفلکٹنگ ہے یا اگین ان سمپل ورڈز نیگیٹو ہے. اگر یہ چیز کسی شخص میں دی گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ڈسیبل ہے، وہ معذور ہے. اس کے ہاتھ پاؤں تو اللہ میاں نے پورے دیے ہیں، لیکن ان ہاتھ پاؤں اپنی صلاحیتوں کے تھرو اس سے جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں شو کر پائے گا، وہ پورٹرے اس لیے نہیں کر پائے گا کہ اس کا ایٹیچیوڈ ہی نیگیٹو ہے، اس کی پرسپشن، اس کے رسپانسز ہی نیگیٹو ہیں. وہ ہمیشہ نیگیٹو پہلو پہ فوکس رکھتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے پازیٹیو اسپیکٹ کو نہ تو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے، اور جب انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا تو یہ اس بیچارے کی لمیٹیشن ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ بھی نیگیٹیولی کرتا. So dear students, idea is this, antecedent conditions جو کہ پہلی فیز یا پہلا سٹیپ ہے آپ کے پروسیس آف کانفلکٹ مینجمنٹ کا. ان اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز میں سکیئرس ریسورسز کے بعد جو دوسری انتہائی اہم کنڈیشن ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ کانفلکٹنگ یا نیگیٹو ایٹیچیوڈ کا نام ہے. اسی طرح ایمبیگوس جورسڈکشن ہے، انکلیئر جورسڈکشن ہے. کیا چیز کس بندے کے پرویو میں آ رہی ہے، کہاں چیز کدھر فال کر رہی ہے، کیا چیز کس طرح نیگیٹو ہو رہی ہے، اس کو ہم ایمبیگوس جورسڈکشن کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے طور پہ ٹیک اپ کی جاتی ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کے پروسیس کے حوالے سے. اور اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز پہ اگر ہم اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز میں کانفلکٹ
کو جنریٹ کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے، دیٹ از اویلیبل ود دا ٹائٹل آف کمیونیکیشن بیریئرز. اگر آپ پراپرلی اینڈ کمپلیٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز میں یہ چیز کانفلکٹ کے طور پہ ٹیک اپ کی جائے گی، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے آپ کے پرابلمز میں اور انہانسمنٹ آئے گی اور بڑھ جائیں گے. اس کے بعد نیڈ فار کنسنسس. اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز میں ایک اور اہم کنڈیشن ہے کہ جب کنسنسس کی ضرورت تو ہے بٹ یو آر ناٹ اویلیبل ود اینی تھرڈ پارٹی، اینی انٹرویننگ پرسنل اور authority or a group who is going to make consensus between two conflicting parties, and which would be very unfortunate if it has been happening and going this way. Dear student, اسی طرح antecedent conditions میں جو unresolved پرائر کانفلکٹس ہیں، جن کو اگر آپ نے کسی وجہ سے انریزولوڈ لیول پہ ہی چھوڑ دیا تھا تو وہ تمام کے تمام پرائر کانفلکٹس جو کہ انریزولوڈ ہیں وہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں آپ کے کرنٹ یا فیوچر کانفلکٹس کو جنریٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، نالج آف سیلف اینڈ ادرز also serve as a source of antecedent conditions for the generation of conflict among two individuals. Interpersonal اور intrapersonal conflicts آ سکتے ہیں، انٹر گروپ اور انٹرا گروپ کانفلکٹس آ سکتے ہیں. So unresolved prior conflicts and knowledge of self and others must have been managed and treated in a resolution manner appropriately and respectfully. Dear students, now if we are going to discuss this particular important aspect, that how to create a conflict from the organization's point of view. کانفلکٹ اس وقت جنریٹ ہو جاتے ہیں، یہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے فالوورز کے لیے، اپنے ٹیم ممبرز کے لیے، اپنے سپروائزر یا سب آرڈینیٹس کے لیے جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ریسیو ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کو رول ماڈل نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا انفارچونیٹلی آرگنائزیشنل مس ڈیڈ کمٹ ہو رہا ہے کہ جو ادروائز این ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ ہو سکتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو ٹیک اپ کر کے کانفلکٹ کو جنریٹ کر لیتے ہیں. سو conflict could be created if there would be the absence of not being a role model exist in the organization. When you are always taking credit and giving no recognition to that somebody who actually deserves that credit. جس نے کوئی اچیومنٹ کی ہے، اگر وہ آپ کے سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے تو آپ کو اسی شخص کو اس کا کمپلیٹ کریڈٹ نہ صرف اپنے لیول پہ دینا ہے بلکہ جو ہائی اپس ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان تک بھی آپ نے فیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے اصل میں کس شخص کی محنت ہے، اس کامیابی کا سہرا یا کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے. But if you would have been giving no recognition to somebody's excellent, even exceptional performance, it means you are at a verge of the creation of a conflict actually. Then being judgmental. جب بھی آپ judgmental ہوتے جائیں گے، آپ لوگوں کے بارے میں، ڈفرینٹ پروسیسز کے بارے میں، ڈفرینٹ آپریشنز کی ہیپننگ کے بارے میں یا کسی اور اسپیکٹ کے حوالے سے اگر ججمنٹل ہو جائیں گے،
آپ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز کو انٹرپریٹ کر کے ڈیسیژن کرنے کی بجائے کچھ ایسے ڈیسیژن کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جس میں ججمنٹل ہونے کی بیسس پہ آپ نے یہ کام کر لیا کہ جی یہ چیز ایسے ہو رہی ہے اور ایسے نہیں ہو رہی. تو یہ چیز ہمیشہ ججمنٹل ہونا کانفلکٹ کو ارائز کرتا ہے, کانفلکٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں جس کا آپ کو صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے. Then, dear students, sending written messages to that somebody who might have been working under your span of management or that somebody who is working in other associated department, it would have been creating a conflict between the two parties actually. So be careful in sending written messages to different audience, whether they are working under your direct supervision and under your direct span of management, or even if they would have been working otherwise in an associated or other department where people would have been working under the command and control mechanism and the system of other supervisors, and they might have been expecting and considering them to behave in a different manner. So then subordinates should come to see me. If you would have been maintaining this rigidity and harshness in your own attitude that all the time your subordinates must come and see you, must always come and appear in front of you on daily basis just to greet you. سلام کرنے کے لیے اگر ان کو آپ کے پاس حاضر ہونا ہے تو ultimately this particular poor and negative mindset would have been giving the way of to different conflicts to take place and to happen in the organization shortly or soonly. Dear students, then making yourself inaccessible to your team would be serving as another major cause of the creation of different conflicts within the organization. کہ اگر آپ اپنی ٹیم کے لیے ہی اویلیبل نہیں ہیں, اگر آپ کی جو سبارڈینیٹس ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ ان کے ساتھ 3 مہینے تک میٹنگ ہی نہیں کر پا رہے, آپ ان کو فیس ہی نہیں کر پا رہے, تو تب تو سچویشن ایسی ہے کہ جس کا تو میرے پاس یہی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ ان سپروائزرز کے لیے یہ کام ہوتا ہے, یا یہ چیز وہ سپروائزرز پریکٹس کرتے ہیں جو ادروائز ان ایفیشینٹ ہوتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی ٹیم کو فیس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے اور یوزلی اپنی آفس میں رہتے ہیں, باہر نکل کے اوپن کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشنز نہیں ہو رہی, ایک کلوز سا انہوں نے سرکل بنا لیا ہے. اور اگر ایسا چل رہا ہے تو بہت جلدی یہ ساری کی ساری صورتحال ایک کانفلکٹ کے ایمرج ہونے میں انٹرپرسنل, انٹرا-پرسنل, انٹر ڈپارٹمنٹل, انٹرا ڈپارٹمنٹل, انٹر گروپ یا انٹرا گروپ کانفلکٹ کریٹ کرنے میں بہت اہم اور وائٹل ہو جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی طرح جب اگر آپ اپنی آرگنائزیشن میں انڈیویژول ورسز ٹیم اپروچ کو کیری کریں گے کہ ایک انڈیویژول کے بینیفٹ کے لیے آپ کسی حد تک جائیں گے اور دوسرے انڈیویژول کے لیے آپ ایک پوری ٹیم اس کے مقابلے میں کھڑی کر دیں گے, تو اس سے بھی ہمیشہ کانفلکٹ ارائز ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی ساری صورتحال میں جو کانفلکٹ کریٹ کیے جا سکتے ہیں اس میں ٹیلنگ دیم, کنسلٹنگ دیم اور ڈیسائیڈنگ ود دیم کہ اگر اپروچ ہے in a negative manner, they would always be ending up into the creation of a severe or light conflict actually within the organization. Dear students, and if all the time
you would have been responding to your directly or indirectly related team members that come tomorrow. I'm busy today, please come tomorrow. They will never come tomorrow with then calm attitude. They will come tomorrow with very offensive and aggressive attitude, that they are equally busy, and out of their busy schedule, whenever they fetch some time to discuss something with you to solve their problem, you are always recommending them come tomorrow. اس صورتحال میں بھی کانفلکٹ، سیریس نیچر کے کانفلکٹ جلدی کریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے بہت دور تک نیگیٹو کانسیکوینسز جاتے ہیں. Dear students, then another situation which could easily create conflict among two individuals or two groups or interpersonal, intrapersonal, interdepartmental, intradepartmental, intragroup conflict, whenever you introduce change, آپ نے کوئی ایک چینج انٹروڈیوس کرا دی بٹ ود آؤٹ دی کنسلٹیشن اور ڈسکشن آف آل دوز ہو آر کنسرنڈ اور گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ اور امپیکٹڈ تھرو دیٹ چینج وچ یو ہیو انیشیٹڈ. سو چینج کی کریشن یا انٹروڈکشن سے پہلے I would have been advising you always take into consultation and confidence all those people who are this way or that way involved with your that particular cooperative working environment. If you have not been doing this with the consultation and the discussion, your any newly introduced change might have not been making you achieve your objective expected out of that newly introduced change. Otherwise, or actually, it will have been ending up only with the conflicts. Dear students, general causes of conflicts اگر ہم دیکھ لیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ General causes, poorly defined goals. جب بھی آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے یا آرگنائزیشن کے ٹیم ممبرز کے لیے کلیئر کٹ structured parameters of performance یا targets اور goals to be achieved نہیں کریں گے اور vague unclear سے آپ نے targets یا goals define کیے ہوں گے جس میں کسی کو نہیں پتا چل رہا میں نے کیا کرنا ہے, what is expected to be my role in this process, how my role would have been contributing into the achievement of the total strategic objective. ایسی صورتحال میں کانفلکٹ ایمرج کر لیتے ہیں آپ. اسی طرح ڈائیورجنٹ پرسنل ویلیوز ہیں جو آپ سے رسپیکٹ نہیں ہو پا رہی, جو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, جن کو آپ ان کے میرٹ پہ ایڈریس کرنے کی بجائے اگر سب کو ایک ہی اسٹریٹ لائن پہ آپ لانا چاہیں گے تو ڈائیورجنٹ پرسنل ویلیوز کبھی بھی ناک کی سیدھ میں ایک لکیر کی طرح سیدھی نہیں یا کامن نہیں ہو سکتی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیک آف کوآپریشن اینڈ ٹرسٹ. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں آپ اور آپ کے سب آرڈینیٹس کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیک آف ڈیفیسٹ یا جسے ہم پراپرلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, یا لیک آف کوآپریشن ہے, انٹیگریشن ایبسنٹ ہے, انٹر ڈیپینڈنس ایبسنٹ ہے, ہر شخص اپنے اپنے کام میں اس طرح جتا ہوا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کس طرح اس کی پرفارمنس لنک کرے گی نیکسٹ پرفارمنس کی ایکسیلنس کو, آپ کی کیا اچیومنٹ نیکسٹ لیول میں جا کے انکارپوریٹ ہوگی یا کنٹریبیوٹ کرے گی. تو ایسی صورتحال میں لیک آف کوآپریشن یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ would always have been creating different and difficult type of conflicts for you and for your organization, which would be ultimately affecting badly and negatively your overall productivity as an organization.
it would be negatively affecting the employee perceived performance in your organization. So try to avoid the happening and the existence of trust deficit, and try to go for the attainment of the cooperation among different individuals and different functional areas of your organization. Then competition for or of scarce resources. ریسورسز لمیٹڈ ہیں. آپ 4 اپنے مینیجرز کی آفیسز میں اے سی انسٹال کر سکتے ہیں. 4 مشینز آپ کے پاس اے سیز اویلیبل ہیں, لیکن 6 مینیجرز ہیں یا 8 مینیجرز ہیں. آپ کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف 4 ہیں. اگر تو آپ 4 لگائیں گے 4 آفیسز میں تو ریمیننگ 4 رہ جائیں گے, اور کانفلکٹ آ جائے گا کہ اس کے آفس میں کیوں لگا اور میرے آفس میں کیوں نہیں لگا. یا ادروائز آپ اس میں اس کے ریسورسز کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ آپ نے 4 آفیسز میں لگایا اور اپنے 8 مینیجرز کو کہا کہ جب تک یہ سمر سیزن چل رہا ہے آپ باقی 4 مینیجرز جن کی آفیسز میں اے سیز انسٹالڈ نہیں ہیں وہ سمر ڈیوریشن کے دوران ان 4 مینیجرز کے ساتھ جن کی آفیسز میں اے سی انسٹال کیے گئے ہیں اپنا آفس شیئر کر لیں. اگر وہ اس چیز پہ بھی راضی نہیں ہے تو اسکیئر ریسورسز کی وجہ سے کانفلکٹ آئے گا, کانفلکٹ ایمرج ہوگا, اور یہ الٹیمیٹلی تمام امپلائیز مینیجرز ایون جن کے آفیسز میں آپ نے اے سیز انسٹال کر دی ہیں ان کی پرفارمنس کو بھی یہ نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا, کیونکہ اب ایک چپکلش ایک کانفلکٹ چل پڑا ان مینیجرز اور ان مینیجرز کے بیچ میں جن کی آفیسز میں اے سیز انسٹال ہو گئے فار ایگزامپل, اور جن کی آفیسز میں نہیں ہوئے. ابھی پروڈکٹیوٹی کی بجائے اب آپس کی کھچ کھچ ہر وقت کی چلے گی کہ ادھر کیوں لگا اور میرے آفس میں کیوں نہیں لگا. So competition of scarce resources would always be a major source of the generation or the existence of different types of conflicts. اس کے بعد unclear roles. اگر ایمبیگوس ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں یا لیک آف اور دی ایبسنس آف دی جاب ڈسکرپشن ہے, اسٹرکچرڈ جاب ڈسکرپشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی کانفلکٹس آٹومیٹیکلی ارائز ہو جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو کانفلکٹس کسی بھی وجہ سے آ گئے, آرگنائزیشن میں اسکیئرس ریسورسز کی وجہ سے آ گئی ہیں یا ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ کلچرز کی بیسس پہ آ گئی ہیں, ان تمام کا آرگنائزیشن پہ جو افیکٹ ہے وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتا. پہلا جو ایفیکٹ ممکن ہے ایک کانفلکٹ کا ایک آرگنائزیشن کے اوپر, دیٹ از دس which would be impacting negatively to everybody, and that is the element of stress. اسٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے ہی اسٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا پرفارمنس اور ایفیشنسی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. سو اسٹریس ہوگا, اس کی وجہ سے people might have been finding an escape in appearing absent commonly and usually. ہر ہفتے کوئی ایک آدھا مینیجر ایبسنٹ رہنا شروع ہو جائے گا, کوئی وہ اپنے آفس سے جلدی جانا شروع ہو جائیں گے. سو وہ جو ایک کلیکٹیو ٹیم ورک تھا جس میں لوگ ٹائم پہ آتے تھے, اپنا کام مکمل کر کے ٹائم پہ جاتے تھے, وہ اس طرح ایبسنٹ ہو جائے گا کہ somebody would have not been appearing or remaining absent for some certain day. تو اس سے ڈپینڈنٹ جتنی بھی اس دن ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی وہ ہالٹ پہ چلی جاتی ہے, جس سے ایفیشنسی نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. ایبسنٹیزم کے بعد جو ٹرن اوور کا سٹاف کی ٹرن اوور کا ریشو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. آپ کے پاس جو ٹرینڈ سٹاف ممبر تھا, جو ٹرینڈ امپلائی تھا, وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور آرگنائزیشن کو سرو کرنے چلا جائے گا,
اور آپ کو ہمیشہ اپنی امپلائی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے چکروں میں پڑا رہنا پڑے گا. سو اسٹاف ٹرن اوور کے بعد جو ایک اور بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے آرگنائزیشنز پہ آف دی ایگزسٹنس آف کانفلکٹس کا، وہ ڈی موٹیویشن ہو سکتی ہے. آپ کی امپلائیز، آپ کا اسٹاف ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، کوئی بھی کام اس طرح نہیں کر رہا ہوگا جس موٹیویشنل لیول پہ وہ کام پہلے پرفارم کیا جا رہا تھا. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا نقصان انڈیویجولز کو جو وہاں کام کر رہی ہیں نہ خالی ان کو ہوتا ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور اوور آل پروڈکٹیوٹی لیول تک ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈی موٹیویشن کے بعد نان پروڈکٹیوٹی، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اینڈ ریزلٹ ڈی موٹیویشن کا آرگنائزیشنز کی نان پروڈکٹیوٹی کی فارم میں کنوے یا کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر اب ہم کانفلکٹ ٹیبل بنائیں جس میں اب دو پارٹیز کے ان بٹوین کانفلکٹ آ گیا ہے، جس میں ایک ون کرے گا ایک لوز کرے گا، اس میں ہو سکتا ہے آپ ون کر رہے ہو، یو ون اور یو لوز. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اگر اس میٹرکس کو ٹوز میٹرکس کے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرف آپ کا کوارڈرنٹ آ جائے گا ون ون سچویشن کا، دوسری طرف لوز ون کا، تیسرے میں یو لوز میں ون لوز کا، اور چوتھے اور آخری میں لوز لوز کا کوارڈرنٹ آ جاتا ہے کہ جس سے آپ کے لیے امبیرسمنٹ اور انیفیشنسی انہانس ہوتی ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیر آر فیو میتھڈس اویلیبل ٹو یو ٹو ڈیل ود دی کانفلکٹس. نمبر 1، کمپٹیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ون لوز سچویشن کریٹ کریں among the conflicting parties. Then accommodation میں کیا ہوتا ہے، you are advised to create a win-win situation. And then in avoidance you are again requested and suggested to create a lose-lose situation in avoidance میں. اور compromise میں again you are advised to create a lose-lose situation. اینڈ collaboration میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ون ون سچویشن کو کریٹ کر پائیں. And now steps to resolve any conflict which might have been taking place in your organization. Number 1 ہے assure کریں privacy. Number 2 ہے empathize then sympathize. Number 3 ہے listen actively and sympathetically. Number 4 maintain equality. اگر ایکویٹی مینٹین ہو رہی ہے، اس کی بیسس پہ ایکوالٹی پریکٹس ہو رہی ہے تو کانفلکٹس بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. دین فوکس آن ایشو ناٹ آن پرسنالٹی. آپ کو ایشو بیسڈ بات کرنی چاہیے، پرسنالٹی اورینٹیڈ چیز کو اوائڈ کریں. دین اوائڈ بلیم گیم، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دین آئیڈینٹیفائی دا کی تھیم، واٹ از یور کی ایریا ایکسپیکٹیشن اینڈ تھیم، اینڈ دین ریسٹیٹ کی تھیم فریکوینٹلی اینڈ ریپیٹیڈلی. اینڈ دین انکریج فیڈ بیک، جو رسپانس آ رہا ہے اس کو انکریج کریں. اینڈ دین آئیڈینٹیفائی اف اینی آلٹرنیٹ سولوشنز آر available to you and give your positive feedback on the alternate solutions which were appearing available to you. Agree on an action plan which has been finalized and agreed upon by all. How to prevent conflicts. ایک اور ہم مین ٹاپک دیکھ لیتی ہیں، frequent meeting of your team. frequent intervals پہ میٹنگز کریں اور allow your team to express their limitations, areas, issues openly and loudly, and go for the sharing and common objectives. And having a clear and detailed job description will help you to prevent conflicts actually.
Then go for the distribution of the resources fairly and honestly, and never criticize team members publicly, and then always be fair and just with your team, and try to be a role model for the members of your organization. So dear students, we conclude our today's lecture that conflict is unavoidable within the organization, and it would be adding into the complexity of organizational relationships. So try solve them at your earliest convenience, and then interaction among workers should be maintained and created by a wise man approach. Dependence of workers on one another would again be contributing and creating an integrated environment. And this conclusion continued that conflict is a healthy sign, but it is not a negative process. Conflict are always not bad for the organization if intentions are for the development of the organizations. It reflects different dynamics. सोच के मुख्तलिफ पहलुओं को आप कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू कन्वे और कम्युनिकेट कर सकते हैं. मेरे सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, मैं एक चीज़ को किस तरह देख रहा हूँ, दूसरी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी किसी और पहलू से देख रही है, तो आपके पास सोच के डिफरेंट ज़ाविये अवेलेबल हो जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन कंटिन्यूड हियर इन दिस स्लाइड. पुअरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें आप अनफेवरेबल विद काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को डील कर लेते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट और सस्टेन करती हैं नेगेटिव एटीट्यूड की एग्जिस्टेंस की वजह से. और वेल मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है? इट एक्चुअली integrate and stimulate competition among organization members. It helps you identify legitimate differences. Powerful sources of motivation would have been helping you be available to you. And the summary of what we have discussed in this lecture, it was all about the learning objective of our today's lecture, which was about conflict management. Initially, at the start of our today's lecture, dear students, we have discussed different types of conflicts. Then we have gone through the understanding of the process of conflict. Then we have also discussed the general causes of conflicts, and we have discussed the effects of conflicts in an organization. We have established the conflict table then, and we have finally discussed different methods to deal with different types of conflicts. With this, dear students, I again thank you all. उम्मीद है कि जिस तरह हमारे प्रीवियस मेन कंपोनेंट क्राइसिस मैनेजमेंट की स्टडी आपके लिए मीनिंगफुल और हेल्पफुल रही होगी, इसी तरह जो हमारे आज के कंपोनेंट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर था, ये भी आपके लिए समझने में आसान रहा होगा. आपको अपनी लाइफ से जो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, उनकी शायद कुछ एक्चुअल केसेस भी नज़र आ गए होंगे. हम इंशाल्लाह आज की बेसिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को अपने अपकमिंग लेक्चर्स में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एडवांस लेवल्स तक लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह ये हम सब के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा. अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, ख़ुसूसी तौर पे अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें. मुझे अपनी दुआ में याद रखें. खुदा आपका हामी व नासिर हो.